صبر و شکر کے بارے میں امیر اہل سنت کی نصیحتیں۔ اللہ پاک نے جیسا بنایا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ البتہ حسن کے لیے سفید رنگ ہونا ضروری نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں رنگ گورا ہو، ناک ایسا ہو، آنکھیں ایسی ہوں، قد بت ایسا ہو، ڈیل ڈول ایسا ہو تو وہ خوبصورتی ہے۔ تو جو اللہ نے جیسا بنایا ہے اسی پہ خوش رہیں کہ اللہ نے مجھے ٹھیک بنایا، جس طرح بنایا ہے ٹھیک ہے۔ لوگ اچھا نہ سمجھے کہ اس کا ناک یوں ہے تو اس کے کان ایسے ہیں تو اس کا رنگ ایسا ہے، تو جو سمجھتے ہیں میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اگر مسلمان ظاہری نمود و نمائش کے اخراجات ختم کر کے اعتدال سے زندگی گزاریں تو خوشحالی آ جائے گی انشاءاللہ۔ کتنا پیسہ نمود و نمائش پہ لگ جاتا ہے، دکھاوے پہ لگ جاتا ہے۔ اپنے چہروں کو خوبصورت دکھانے کے لیے لوگ کتنا پیسہ کریموں پہ، فاؤنڈیشنیں تو بیس تو پتہ نہیں کیا کیا ہے، عجیب و غریب نام ہی ایسے، اتنا پیسہ اس پہ لگاتے ہیں۔ مرد بھی لگاتے ہیں، عورتیں تو لگاتی ہیں، مرد بھی اچھا خاصا نمود و نمائش اور ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اور اب ان کریموں کے اندر کیا کیا چیزیں پڑی ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ بنی کیسے ہے۔ ایک دوست بتا رہے تھے، وہ مینوفیکچرنگ کا کام کرتے ہیں مختلف چیزوں کا، بتا رہے تھے گدے کا دودھ 8,000 روپے کلو ہے۔ یہ کیسے؟ کہتے ایک ہی فارم میں کے پی کے سائڈ میں بنا ہوا ہے، باقی فارم بھی نہیں ہے پاکستان میں، بڑی اس کی مارکیٹ ہے، لوگ اگر جتنے زیادہ گدوں کے فارم بنائیں تو بڑا کاروبار چلے۔ کہتے ہیں اس کا دودھ استعمال ہوتا ہے، یہ جو وائٹننگ کریمیں ہیں چہرہ رنگ گورا کرتی ہیں، گدے کا دودھ اس میں پڑتا ہے۔ غور کر لیا کریں جو چہرے پہ اس طرح پورا ہونے کے لیے کریمیں لگاتے ہیں تو اس کے اندر کیا انگریڈینٹس ہیں اس پہ غور کر لینا چاہیے۔ بڑی عمر کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے امراض کا ذکر بلا ضرورت نہ کیا کرے۔ مصیبت پر صبر کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی سے اس مصیبت کا بلا مصلحت اظہار نہ کیا جائے۔ مصیبت میں ملنے والے ثواب کی خوشی میں مسکرانا کمال ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے نا اب اس کے ثواب پہ نظر رکھ کے اس خوشی میں مسکرانا یہ کمال ہے۔ کوئی کسی بھی ناگوار انداز میں سوال کرے ہمیں صبر و تحمل سے اس کا اچھے طریقے سے جواب دینا چاہیے۔ خودداری اور صبر و قناعت سے وقار بلند ہوتا ہے، یعنی فاقے آ جائیں لیکن کسی سے نہ مانگو، بھوک برداشت کر لیں لیکن قناعت اختیار کر لیں، خودداری اپنائیں، صبر کریں لیکن کسی سے ہاتھ نہ پھیلائیں، مانگے نہ۔ زخم، بیماری، گھبراہٹ، نیند اچڑ جانا، نیند نہ آنا، تنگ دستی اور ہر طرح کے جانی یا مالی نقصانوں پریشانیوں پر صبر کرتے ہوئے بلا وجہ دوسروں پر ظاہر کرنے سے بچ کر مغفرت کی بشارت کے حقدار بنی۔ جو مصائب و آلام یعنی مصیبتوں اور غموں پر صبر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے۔ جتنا ہو سکے مصیبت کو چھپانا چاہیے۔ مسلمان کو ہر تکلیف پر اجر ملتا ہے۔ کسی کا محل دیکھ کر اپنی جھونپڑی جلانے کے بجائے فٹ پاتھ پر پڑے بے گھر کو دیکھ لیں۔ امتحان جتنا سخت ہوتا ہے سند بھی اتنی اعلیٰ ملتی ہے۔ جو ہمارے ہاتھ میں ہے اسے کوئی چھین سکتا ہے مگر جو ہمارے مقدر میں وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ بندہ اتنی مہربان رب کی نافرمانی کیسے کرے کہ جو لاتعداد نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ایمان کا ضائع ہونا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے کہ جب بھی آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے صبر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں صبر نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے۔ جیسی کوئی خلاف مزاج بات ہوتی جاتی ہے فوراً ری ایکشن دیتے ہیں۔ ہمارے پورے معاشرے میں یہ صورتحال ہے، فوری ری ایکشن۔ ہمیں ہر آزمائش پر صبر اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی شخص ہماری برائی کرے تو اس سے ناراض ہونے، کسی کے سامنے معذاللہ اس کی برائی کرنے کے بجائے صبر کریں بلکہ اسے تحفہ دیں۔ اس سے نفرتیں دور ہوتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں۔ لیکن ہم برائی کرنے والے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ جو برائی کرے اس سے زیادہ کلوز ہو جائیں، زیادہ تحفے تائیں دیں۔ ذہین پر اپنی ذہانت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ ذہانت قدرتی عطیہ ہے، اس میں اپنا کوئی کمال نہیں، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ کوئی احسان کرے یا ہمارا کوئی کام کر دے یا راحت پہنچائے تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے زبان سے شکریہ کے الفاظ کہے، اور بہتر ہے کہ کہے جزاک اللہ خیرا۔ یہ کہتے ہیں بندے کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب غصہ دلایا جاتا ہے،
جب مزاج کے خلاف کوئی بات آ جائے تو برداشت کرتے ہیں تو ہم اچھے، ورنہ اچھے نہیں۔ جب بھی کسی بندے کو آزمانا ہو تو آزمائش کا وقت وہ ہوتا ہے جب بندے کو غصہ آیا ہوتا ہے، اس وقت بندے کی حقیقت اوریجنلٹی سامنے آ جاتی ہے۔ اگر اس وقت ہم برداشت کر لیں شدید غصے کے وقت، تو سمجھو ہم اچھے، ورنہ نہیں اچھے۔ کوئی شخص ہماری برائی کرے، اس سے ناراض ہونے یا کسی کے سامنے معذاللہ برائی کرنے کی وجہ سے صبر کریں، تحفہ دیں، تو انشاءاللہ اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ غرور و تکبر غصے میں شدت پیدا کرتا ہے اور حلم و بردباری سے روکتا ہے، کیونکہ زیادہ غصہ اسی کو آتا ہے جس کے اندر غرور تکبر زیادہ ہو، جیسے مجھے یوں کہا ہے، میرے ساتھ ایسا کیا، مجھے گالی دینی، مطلب میں کوئی ایسی چیز ہوں کہ مجھے گالی دینا یا میرے ساتھ ایسے لہجے میں بات کرنا یہ بڑی توہین ہے میری، میں تو اس مقام پہ ہوں، ایسا آدمی ہوں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ تو جتنا زیادہ جس کے اندر غرور تکبر ہوگا اس کو اتنا زیادہ غصے کی شدت زیادہ ہوگی اس کی۔ حسب ضرورت روزی پر قناعت کرنا سیکھے، زندگی پرسکون ہو جائے کہ اللہ نے جتنی دی ہے ٹھیک ہے، بڑھانے کے لیے کوششیں محنت جاری رکھیں، لیکن جو ہے اس پہ راضی بھی رہیں، ورنہ سکون برباد رہے گا کہ میرے پاس تھوڑا ہے تھوڑا ہے تھوڑا ہے، اسی ٹینشن میں رہیں گے۔ تو جو اللہ نے دیا اس پہ قناعت کریں اور باقی اپنی کوشش جاری رکھیں۔ کاروبار کے بارے میں نصیحت ہے، رزق کے حلال کے حصول کے لیے وہ کاروبار کیجیے کہ جس میں دین کی خدمت بھی کر سکیں۔ ایسا کاروبار ہو دین کی خدمت بھی ڈسٹرب نہ ہو، عبادات نمازیں یہ ساری چیزیں ڈسٹرب نہ ہوں، اور روزی کا نظام بھی چلتا رہے، وقت ہمارا نیکیوں میں گزرے، اور ایسا رزق حلال کا سسٹم ہونا چاہیے جس کو آج کل کی زبان میں پیسیو انکم، آٹو انکم کہا جاتا ہے۔ دکانوں وغیرہ کے نام متبرک نہ رکھے جائیں کیونکہ ان کی توہین ہو سکتی ہے۔ غوثیہ ٹیلر، مدینہ شاپ، اس طرح کے نام رکھنا اس کی توہین ہو سکتی ہے۔ اشتہار جب چھپتے ہیں تو پیچھے گرے پڑے ہوتے ہیں، یا فلاں کہے گا جی غوثیہ ٹیلر والے نے ایسا دھوکہ کر دیا، وہ غوثیہ والا ٹھیک نہیں ہے۔ اب نام اچھا ساتھ لگا ہو تو اس کی برائی بیان کرنا یہ ٹھیک نہیں، بے ادبی ہے۔ اپنے کاروبار کے دینی نام نہ رکھے جائیں، بسم اللہ شاپ، غوثیت شاپ، فلاں مدینہ اسٹور۔ صبح کے خاص فضائل ہیں۔ طلوع صبح یعنی صبح صادق، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو، صبح صادق کا طلوع آفتاب اللہ رزق تقسیم فرماتا ہے۔ نماز کا جب ٹائم شروع ہوتا ہے اس ٹائم سے لے کر اب تک، جیسے بھی سورج نکلنے والا 1-2 منٹ میں، تو اس وقت تک یہ ٹائم ہے رزق تقسیم ہونے کا، اور اس وقت دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ ہیئر ڈریسر اپنی دکان پر یہ تحریر لگا دیں، نائی اپنی دکان پہ یہ لکھ کے لگا دیں کہ یہاں نہ داڑھی موڑی جاتی ہے نہ ایک مٹھی سے کٹائی جاتی ہے۔ کہ علماء کرام فرماتے ہیں داڑھی مڈانا اور ایک مٹھی سے کٹانا دونوں گناہ ہیں، اور اس کی اجرت لینا ناجائز ہے، جائز نہیں۔ یہ جتنے بھی نائیوں کی دکانیں ان کو یہ ترغیب دلانی چاہیے، یہ لکھ کے لگا دیں۔ جس کا حلال رزق کمانے کا ذہن ہوگا تو مان جائے گا، باقی نہیں یار ہماری روزی اسی سے چلتی، زیادہ کسٹمر اسی کام کا آتا ہے۔ ڈاکٹر اور دکاندار نماز کے وقت اپنی دکان وغیرہ پر ایک بورڈ آویزہ کر کے نماز باجماعت ادا کیا کریں۔ اس بورڈ پر نمایاں لکھا ہو کہ وقفہ نماز، اور اس کے نیچے یہ تحریر ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ مال اور مالداروں کے بارے میں نصیحت ہے۔ مال کی بجائے مولا کی محبت مل جائے تو کیا بات ہے۔ مالداروں کے پاس عموماً علم دین کم ہوتا ہے، شاید اس لیے وہ غریبوں کو حقیر جاننے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے لوگ اسے مالدار سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں مالدار وہ قناعت پسند شخص ہے کہ جتنا اللہ نے اسے دیا اس پر راضی ہے۔ یہ بہت مشکل ہے کہ بندے کے پاس مال ہو اور دل میں اس کی محبت نہ ہو، لہٰذا یہ نہ کہا جائے کہ میرے دل میں مال کی محبت نہیں ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو ریا میں پڑنے کا خوف ہے، اور اگر یہ درست نہیں ہے یعنی دل میں مال کی محبت ہو تو پھر جھوٹ ہو جائے گا۔ دنیا میں جیسے دولت مل جائے اسے مطلقاً یعنی ہر اعتبار سے خوش قسمت کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر دولت ہے، ساری فیسلٹیز ہیں، تو یہ امتحان ہے، خوش قسمت نہ کہا جائے اس کو، کیونکہ یہ ایک امتحان ہے۔ دنیا وہ بری ہے جس سے آخرت کو نقصان پہنچے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔